حضرت یونس علیہ السلام کی حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ایک عظیم سبق آموز داستان ہے جو ہمیں صبر، توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کی اہمیت سکھاتی ہے۔ آپ کا واقعہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے اور آپ کو ذو-النون اور صاحب الحوت کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے جو مچھلی سے متعلق آپ کے معجزاتی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے شہر نیو کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ نیو اس وقت ایک عظیم شہر تھا جہاں کے لوگ بت پرستی اور کفر میں مبتلا تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا مگر انہوں نے انکار کیا۔ جب آپ نے انہیں عذاب کی خبر دی تو وہ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ بعد ازاں حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے جو سمندر میں پھنس گئی۔ قرآن اندازی کے بعد آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا جہاں ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور آلیہ نلے نلیوا اینتے سابہینوے نوانتم نے الزوالمیے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ کو ساحل پر الفاگل دیا۔ اس وقت اب بیمار تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک کدو کا درخت اگایا تاکہ آپ کو سایہ اور غذا فراہم ہو۔ صحت یاب ہونے کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف واپس آئے جو اب ایمان لا چکی تھی۔ آپ نے ان کی رہنمائی جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقررہ وقت تک فائدہ پہنچایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے اور سچی توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ زندگی ایک عظیم سبق آموز داستان ہے جو ہمیں صبر، توبہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کی اہمیت سکھاتی ہے۔ آپ کا واقعہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے اور آپ کو ذو-النون اور صاحب الحوت کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے جو مچھلی سے متعلق آپ کے معجزاتی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے شہر نیو کے لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ نیو اس وقت ایک عظیم شہر تھا جہاں کے لوگ بت پرستی اور کفر میں مبتلا تھے۔ آپ نے انہیں اللہ کی طرف بلایا مگر انہوں نے انکار کیا۔ جب آپ نے انہیں عذاب کی خبر دی تو وہ ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ بعد ازاں حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے جو سمندر میں پھنس گئی۔ قرآن اندازی کے بعد آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا جہاں ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور آلیہ نلے نلیوا اینتے سابہینوے نوانتم نے الزوالمیے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ کو ساحل پر الفاگل دیا۔ اس وقت اب بیمار تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک کدو کا درخت اگایا تاکہ آپ کو سایہ اور غذا فراہم ہو۔ صحت یاب ہونے کے بعد آپ اپنی قوم کی طرف واپس آئے جو اب ایمان لا چکی تھی۔ آپ نے ان کی رہنمائی جاری رکھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقررہ وقت تک فائدہ پہنچایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایا ہے اور سچی توبہ سے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔